اچھا تصور کریں کہ ایک بہت ہی شاندار قسم کا گھر تیار ہو رہا ہے، مہینوں کی محنت لگ چکی ہے، لاکھوں روپے خرچ ہو چکے ہیں، اور اب بس باتھ رومز اور فرش پر ٹائلز لگنے کا آخری مرحلہ ہے۔ لیکن ذرا سوچیں کہ صرف 1 انچ کی غلط کیلکولیشن ہو جائے۔ او ہاں، وہ تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بالکل، یا پھر دیوار کے بیچوں بیچ لگنے والی ایک ٹائل کے شیڈ کا ذرا سا بھی فرق آ جائے نا، تو وہ پوری کی پوری دیوار گرانی پڑ جاتی ہے۔ اور سارا پیسہ، سارا وقت، مطلب ساری محنت 1 سیکنڈ میں ضائع۔ ہاں نا، عام طور پر جب ہم کسی ہارڈ ویئر سٹور یا ٹائلز کی دکان کا تصور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بس کوئی دھول، مٹی اور بھاری بھرکم سامان کا ہی کاروبار ہے، لیکن در حقیقت یہ کیمسٹری کے کسی انتہائی سینسٹیو تجربے سے کم نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور آج ہماری اس تفصیلی گفتگو میں ہم جن ذرائع کا جائزہ لینے جا رہے ہیں وہ اسی روایتی اور بظاہر عام سے لگنے والے منظرنامے کو مکمل طور پر الٹ دینے کے بارے میں ہے۔ اور یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہمارے پاس آج جو معلومات اور نوٹس ہیں نا، ان میں ایک پروموشنل ویڈیو اسکرپٹ شامل ہے جو کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، بز ایپ نامی ایک ڈیجیٹل حل کے گرد گھومتا ہے۔ صحیح۔ اس ایپ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ سینیٹری اور ٹائلز کے اس دہائیوں پرانے پرپیچ کاروبار کو ایک جدید ڈیجیٹل سسٹم پر منتقل کیا جائے۔ آج کے ہمارے اس جائزے کا مشن یہ جاننا ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح ان روایتی بازاروں میں موجود ان پیچیدگیوں کو حل کر رہی ہے جو باہر سے تو نظر نہیں آتی، لیکن اندر سے پورے کاروبار کی بنیاد ہلا سکتی ہے۔ بالکل۔ تو چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ ٹائلز اور سینیٹری کا کاروبار نا کسی عام کریانہ سٹور، جوتوں یا کپڑے کی دکان سے بہت مختلف ہے۔ ہاں، وہاں چیزیں درجنوں یا کلو کے حساب سے سیدھی سیدھی نہیں بک رہی۔ بالکل، یہاں بات اسکوائر فٹ کی ہوتی ہے، اور پھر ان اسکوائر فٹس کو ڈبوں میں بدلنا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے اس پوری بحث کا آغاز ہوتا ہے اور جہاں سے ہمیں اس کاروبار کی اصل نوعیت سمجھنی ہوگی۔ مطلب اگر ہم اس صورتحال کو وسیع تر معاشی تناظر میں دیکھیں نا تو یہ بات حیران کن لگتی ہے۔ کیا حیران کن لگتی ہے؟ یہی کہ آج کے اس جدید دور میں جہاں پوری دنیا مصنوعی ذہانت، مشین لرننگ اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی باتیں کر رہی ہے، ہماری معیشت کا ایک بہت بڑا خربوں روپے کا حصہ یعنی یہ کنسٹرکشن، سینیٹری اور ہارڈ ویئر کا کاروبار، یہ اب بھی انہی پرانے دھول میں اٹے ہوئے موٹے رجسٹروں اور دستی کیلکولیٹرز پر چل رہا ہے۔ ہاں بھائی، وہ بڑے بڑے پیلے صفحات والے رجسٹر۔ بالکل وہی۔ تو یہ اسکرپٹ جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ محض ایک اور سافٹ ویئر بیچنے کی کوئی عام سی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑے مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کی داستان ہے۔ مطلب یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جدت اب صرف بڑے شیشے والے کارپوریٹ دفاتر تک محدود نہیں رہی۔ صحیح۔ اس نے اب گلی محلوں، پرانے بازاروں اور روایتی دکانوں کے کاؤنٹرز پر بھی باقاعدہ دستک دے دی ہے۔ اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ دستک اب کوئی تعیش یا لگژری نہیں رہی، بلکہ کاروبار کی بقا کے لیے نا انتہائی ضروری ہو چکی ہے۔ بالکل، وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان ذرائع میں دی گئی تفصیلات پر غور کریں تو ٹائلز کے کاروبار میں جو پوشیدہ پیچیدگیاں ہیں وہ دکاندار اور سیلز مین دونوں کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے۔ روزمرہ کا سردرد ہے۔ ذرا عملی طور پر سوچئے، ایک گاہک دکان میں آتا ہے، اسے ایک مخصوص باتھ روم کی 4 دیواروں کے لیے ٹائلز چاہیے۔ اب ان دیواروں میں کھڑکیاں بھی ہیں، دروازے بھی نکلنے ہیں۔ ہاں، وہ سب مائنس کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ اب ایک عام سیلز مین کو پہلے ان دیواروں کے اسکوائر فٹ کا حساب لگانا ہے، پھر اس حساب کو ٹائل کے ڈبوں کی تعداد میں تبدیل کرنا ہے، کیونکہ ٹائل تو بھئی ڈبے میں بکتی ہے، کھلی تو نہیں ملتی۔ صحیح۔ یہ نا مجھے واقعی بیکنگ کی یاد دلاتا ہے۔ اچھا، بیکنگ کیسے؟ مطلب جیسے بیکنگ میں اگر آپ نے آٹے، بیکنگ پاؤڈر یا چینی کی پیمائش میں ذرا سی بھی اونچ نیچ کر دی نا تو آپ کا پورا کیک اوون سے نکلنے کے بعد خراب ہو جاتا ہے، آپ اسے درمیان میں ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ ہاں نا، ٹائلز کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ تھوڑی سی کیلکولیشن کی غلطی کا مطلب ہے کہ گاہک کا مال یا تو کم پڑ جائے گا یا زیادہ آ کر دکاندار کے گلے پڑ جائے گا۔ بالکل، اور نقصان دونوں صورتوں میں دکاندار کا ہی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ دستی حساب کتاب اور پرانے رجسٹر جو دہائیوں سے اس کاروبار کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، اب واقعی ان کاروباروں کے منافع کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکے ہیں؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ پرانے رجسٹر صرف وقت کا ضیاع یا پیسوں کا نقصان نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر اور کیا کر رہے ہیں؟
وہ اس کاروبار کی سب سے قیمتی اور نازک چیز کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، اور وہ ہے گاہک کا اعتماد۔ اعتماد۔ جی، آپ نے کیلکولیشن کی بات کی، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ شیڈ کا فرق ہے۔ مطلب ٹائلیں بنیادی طور پہ مٹی سے بنتی ہیں نا؟ ہاں، وہ فیکٹریوں میں پکتی ہیں۔ بالکل، اور جب وہ فیکٹری کی بھٹی میں پکتی ہیں تو ہر بیچ کا درجہ حرارت معمولی سا مختلف ہو سکتا ہے۔ اس فرق کی وجہ سے ہر بار نکلنے والے بیچ کے رنگ یا شیڈ میں بہت ہی باریک سا فرق آ جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ڈیزائن ایک ہی ہوتا ہے لیکن شیڈ بدل جاتا ہے۔ ہاں بالکل، انسانی آنکھ شاید دکان کی تیز پیلی روشنیوں میں اس فرق کو بالکل نہ پکڑ سکے، صحیح۔ لیکن جب وہ ٹائلیں کسی کے خوابوں کے گھر کے باتھ روم میں سورج کی قدرتی روشنی میں ایک ساتھ لگتی ہیں نا، تو وہ شیڈ کا فرق چیخ چیخ کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ وہ تو بہت برا لگتا ہوگا، ایک دیوار پہ دو الگ شیڈز۔ بہت برا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب ایک خریدار کو کم ٹائلیں ملتی ہیں اور وہ دوبارہ دکان پر آتا ہے اور دستی حساب کتاب کی وجہ سے سیلز مین اسے اسی ڈیزائن کی لیکن کسی اور بیچ یا شیڈ کی ٹائل دے دیتا ہے۔ کیونکہ رجسٹر میں تو نہیں لکھا نہ کہ پچھلی بار کون سا شیڈ دیا تھا۔ بالکل، تو وہ خریدار صرف مال واپس لا کر کاؤنٹر پر نہیں پھینکتا، بلکہ وہ اس دکاندار کی ساکھ کو مارکیٹ میں تباہ کر دیتا ہے۔ کہے گا کہ ان لوگوں نے مجھے خراب مال دے دیا۔ ہاں، دستی نظام اس بیچ یا شیڈ کی ہسٹری کو مہینوں تک ٹریک کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ دستی رجسٹر در حقیقت ایک خاموش قاتل کا روپ دھار لیتے ہیں۔ بھئی، یہ تو ایک انتہائی سنگین اور عملی مسئلہ ہے جس پر عام طور پر ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ ہم تو بس سمجھتے ہیں کہ ٹائل خریدی اور لگا دی۔ ہاں، پردے کے پیچھے کی کہانی بہت پیچیدہ ہے۔ اور چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانے رجسٹر اس پیچیدگی کو سنبھالنے میں بری طرح ناکام ہو رہے ہیں، تو ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ صحیح۔ اور جو حل یہ بز ایپ پیش کر رہے ہیں وہ بازار میں بکنے والی کسی بھی عام سی یا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جانے والی بنی بنائی ایپ سے مختلف کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق بز ایپ کی سب سے بڑی انفرادیت اور ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کوئی کیا کہتے ہیں اسے اینٹی آف دی شیلف یعنی بنی بنائی ایپ فروخت نہیں کرتے۔ یہ ہر صارف کو 100% اس کی مرضی اور کاروباری ضرورت کے مطابق کسٹم ایپ بنا کر دیتے ہیں، جس کا مکمل اختیار دکاندار کے پاس ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، تمام تر حساس کاروباری ڈیٹا صارف کے اپنے ذاتی گوگل کلاؤڈ پر محفوظ رہتا ہے۔ بالکل۔ اب یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اور میں یہاں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ جی فرمائیے۔ ایک عام روایتی دکاندار کے لیے جو بمشکل واٹس ایپ چلانا جانتا ہے، کیا یہ زیادہ آسان اور منطقی نہیں ہوگا کہ وہ بس جائے، ایک بنی بنائی ایپ کا سبسکرپشن لے، یوزر نیم پاسورڈ ڈالے اور کام شروع کر دے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ ہاں نا، اپنی مرضی کی کسٹم ایپ بنانا تو بالکل کسی درزی سے اپنے ناپ کا سوٹ سلوانے جیسا ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے، بار بار ناپ دینا پڑتا ہے، ٹرائلز ہوتے ہیں، کبھی آستین لمبی تو کبھی کندھے تنگ، جبکہ بازار سے ریڈی میڈ سوٹ خریدا، پہنا اور چل دیے۔ تو پھر ایک دکاندار اس کسٹم ایپ کے طویل اور بظاہر مشکل راستے کا انتخاب کیوں کرے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور منطقی سوال ہے، اور آپ کی درزی کے سوٹ والی مثال اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے واقعی بہترین ہے۔ بظاہر نا ریڈی میڈ سوٹ خریدنا آسان لگتا ہے، بالکل، لیکن ہمیں یہاں اسکرین پر نظر آنے والے رنگوں اور بٹنوں سے زیادہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے نظام یعنی ڈیٹا کی ملکیت کو سمجھنا ہوگا۔ ڈیٹا کی ملکیت؟ اچھا۔ جی، بات صرف ایپ کے خوبصورت ڈیزائن کی نہیں ہے، بات آزادی، بقا اور سیکیورٹی کی ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ڈیٹا صرف معلومات نہیں ہے، یہ کسی بھی کاروبار کی اصل کرنسی ہے۔ صحیح۔ جب آپ کوئی بنی بنائی ریڈی میڈ ایپ استعمال کرتے ہیں جس کا سرور کسی اور ملک میں پڑا ہے، تو دراصل آپ اس سافٹ ویئر کمپنی کے سرورز پر ایک کرایہ دار کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی گھر اپنا نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ کا تمام تر حساب کتاب، آپ کے گاہکوں کی مکمل فہرست، آپ کا منافع، سپلائرز کی معلومات، سب کچھ اس کمپنی کے مکمل قبضے میں ہوتا ہے۔ اسے ہم ڈیجیٹل دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ ڈیجیٹل یرغمالی یا وینڈر لاک ان کہتے ہیں۔ ڈیجیٹل یرغمالی؟ ارے واہ، یہ تو بڑی خوفناک ٹرم ہے۔ ہاں، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر کل کو وہ کمپنی اپنی ماہانہ فیس میں
اچانک 10 گنا اضافہ کر دے یا ان کا سرور ہیک ہو جائے تو آپ کے پاس خاموشی سے ان کی شرائط ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ آپ اپنا سارا کا سارا ڈیٹا چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ بالکل، آپ اپنی زندگی بھر کی کمائی یعنی اپنا سارا ڈیٹا وہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تو بز ایپ کا ڈیٹا کو صارف کے اپنے ذاتی گوگل کلاؤڈ پر منتقل کرنے کا جو فیصلہ ہے نا، وہ دراصل اس یرغمالی نظام سے مکمل آزادی کا اعلان ہے۔ یہ اس بات کی 100% ضمانت ہے کہ آپ کا ڈیٹا مکمل طور پر آپ کی اپنی ملکیت ہے۔ ڈیجیٹل یرغمالی کی بات اور یہ کرایہ دار والی مثال تو بالکل سمجھ آتی ہے، اور یہ واقعی ایک خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ ہاں، لیکن پھر بھی مجھے پوری طرح قائل ہونے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے۔ فرض کریں ایک عام دکاندار اپنا ڈیٹا اپنے کلاؤڈ پر رکھ لیتا ہے، لیکن کیا اپنی کسٹم ایپ کو مسلسل مینٹین کرنا، اس کے سرور کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب اس دکاندار کے لیے ایک نیا سردرد نہیں بن جائے گا؟ کیسے؟ مطلب اسے تو ٹائلیں بیچنی ہے یا آئی ٹی کا ایکسپرٹ بننا ہے، وہ یہ سب کیسے سنبھالے گا؟ یہی تو اس ماڈل کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے جو ذرائع میں بتائی گئی ہیں۔ دکاندار کو آئی ٹی ایکسپرٹ بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کسٹم ایپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھے گا اور خود کوڈنگ کرے گا۔ ایپ کو ڈیزائن اور مینٹین بز ایپ کی ٹیم ہی کرتی ہے، لیکن جو تجوری ہے جس میں سارا حساب کتاب رکھا جا رہا ہے، یعنی وہ کلاؤڈ ڈرائیو، اس کی چابی صرف اور صرف دکاندار کی جیب میں ہوتی ہے۔ ارے واہ! اسے آپ یوں سمجھے کہ گھر آپ کی اپنی زمین پر بنا ہوا ہے، لیکن اس کی پلمبنگ اور بجلی ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے ایک مینٹیننس کمپنی کو ہائر کیا ہوا ہے۔ زمین میری اپنی ہے۔ بالکل۔ کل کو اگر مینٹیننس کمپنی پسند نہ آئے تو آپ کمپنی بدل سکتے ہیں۔ آپ کو اپنا گھر چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ڈیجیٹل دور میں کاروباری خود مختاری کی ایک انتہائی طاقتور مثال ہے۔ اوہ، اب مجھے یہ پوری تصویر واضح ہو رہی ہے۔ یعنی یہ صرف ایک روزمرہ کا ٹول نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل آپ کی ڈیجیٹل جائیداد کی رجسٹری آپ کے اپنے نام کرنے والی بات ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ یہ تو واقعی ایک شاندار پہلو ہے۔ چلیں، اپنی مرضی کی ایپ بنوانے اور ڈیٹا کی آزادی کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن چونکہ ہم وجوہات سے اثرات کی طرف جا رہے ہیں، تو اب ذرا اس کے اندرونی کام اور روزمرہ کے ہنگاموں کی طرف آتے ہیں۔ ڈیٹا تو محفوظ ہو گیا، لیکن اس دکان کے اندر جو روزمرہ کی تباہی مچی ہوئی ہے، اس کا کیا؟ ہمارے ذرائع اس ایپ کے کچھ انتہائی خاص اور مخصوص فیچر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، فیچرز تو بہت کمال کے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں ایک رقبہ کیلکولیٹر اور یونٹ کنورژن کا فیچر ہے، یعنی اب سیلز مین کو دماغ نہیں کھپانا پڑے گا۔ اسکوائر فٹ سے ڈبوں کا حساب جو پہلے منٹوں میں ہوتا تھا، اب شاید سیکنڈوں میں ہو جائے گا۔ بالکل، وقت کی بہت بچت ہے۔ پھر پیچ اور شیڈ ٹریکنگ ہے، جس پر ہم نے تفصیلی بات کی کہ کیسے گاہک کو ایک ہی شیڈ ملنا کتنا ضروری ہے۔ جی۔ پھر پروجیکٹ کوٹیشن اور بریکیج مینجمنٹ کا ذکر ہے۔ یہ ٹھیکیداروں کے لیے پروفیشنل PDF بناتا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا حساب رکھتا ہے۔ اور آخر میں پلمبر کمیشن اور سپلائر لیجر۔ سچ پوچھیں تو مجھے جن 2 چیزوں نے سب سے زیادہ رک کر سوچنے پر مجبور کیا نا، وہ یہ ٹوٹ پھوٹ یعنی بریکیج اور پلمبر کمیشن ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں۔ کیا یہ وہی غیر مرئی اخراجات اور رشتے نہیں ہیں جو روایتی خاتوں میں کہیں غائب ہو جاتے ہیں؟ خاص طور پہ پلمبر کا کردار۔ ہمارے ہاں تو ہارڈ ویئر کی پوری مارکیٹ ہی پلمبر کے اشاروں پر ناچتی ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ ہاں، اگر ہم اسے بڑے تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں نا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فیچرز محض کوئی عام کیلکولیٹر نہیں ہے۔ یہ دراصل ساؤتھ ایشیا کی ہارڈ ویئر مارکیٹ کے انتہائی پیچیدہ سماجی اور معاشی رشتوں کو ڈیجیٹلائز کرنے کا ایک ماسٹر پلان ہے۔ ماسٹر پلان؟ وہ کیسے؟ آپ نے پلمبر کمیشن کی بالکل صحیح نشاندہی کی۔ ہمارے خطے میں باتھ روم یا کچن بنواتے وقت گھر کا مالک خود فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ پلمبر ایک طرح سے کنگ میکر ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، وہ کہتا ہے کہ فلانی دکان کا مال اچھا ہے تو بس وہیں سے آئے گا۔ بالکل، پلمبر گاہک کو جس دکان پر لے جائے گا، گاہک آنکھ بند کر کے وہیں سے سامان خریدے گا، اور اس کے بدلے میں پلمبر کو دکاندار سے ایک مخصوص کمیشن ملتا ہے، جو کہ ایک ان لکھا قانون ہے۔ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورا اربوں روپے کا کھاتا زبانی کلامی یا سگریٹ کی ڈبیوں کے پیچھے لکھی کچی پرچیوں پر چلتا ہے۔ ارے ہاں، وہ چھوٹی چھوٹی پرچیاں جن پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ بالکل، اور اکثر مہینے کے آخر میں تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دکاندار کہتا ہے کہ میں نے پچھلے پروجیکٹ کے پیسے دے دیے تھے، پلمبر کہتا ہے مجھے تو نہیں ملے۔ اور پھر لڑائی جھگڑا۔
ہاں، اور یہ با اعتمادی پورے کاروبار کو تباہ کر دیتی ہے۔ بز ایپ دراصل اس پورے غیر رسمی اور الجھے ہوئے رشتے کو ایک کلک پر ڈیجیٹل اور شفاف بنا دیتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ پلمبر کا اپنا ایک لیجر بن جاتا ہے، ہر سیل کے ساتھ اس کا کمیشن خودکار طریقے سے اس کے کھاتے میں چلا جاتا ہے، کوئی شک و شبہ باقی ہی نہیں رہتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ایپ کو بنانے والوں نے واقعی گراؤنڈ پر جا کر اس کاروبار کی رگوں میں دوڑنے والے خون کو سمجھا ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست مشاہدہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ایپ صرف حساب کتاب کی مشین نہیں ہے، بلکہ یہ تعلقات کو سنبھالنے والا ایک مینیجر بھی ہے۔ بالکل، اور جو ٹوٹ پھوٹ یا بریکیج کی ہم نے بات کی، اس کا بھی یہی حال ہے نا۔ ٹائلیں تو شیشے کی طرح نازک ہوتی ہیں، اور گوڈاؤن سے دکان اور پھر دکان سے گاہک کی سوزوکی یا ٹرک تک جانے میں کچھ نہ کچھ تو ٹوٹتا ہی ہوگا۔ لازمی بات ہے۔ تو پرانے کھاتوں میں تو یہ نقصان سال کے آخر میں پتہ چلتا ہے جب سٹاک میچ نہیں کرتا۔ ہاں، اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تب یہ پتہ لگانا ناممکن ہوتا ہے کہ کون سی ٹائل کس کی غفلت سے ٹوٹی۔ صحیح۔ کیا وہ لوڈر نے گرائی، گاہک کی گاڑی میں ٹوٹی، یا گوڈاؤن میں پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی؟ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اس بریکیج مینجمنٹ فیچر کے ذریعے وہ نقصان اسی وقت ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں ہوا، کس کے ہاتھ سے ہوا، اور اس مالی نقصان کا بوجھ کس کھاتے پر ڈالنا ہے۔ زبردست۔ اس کے علاوہ ایک اور فیچر جس نے مجھے بہت متاثر کیا نا، وہ PDF کوٹیشن والا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ دیکھیں، روایتی دکانوں میں عام طور پر لیٹر پیڈ پر ہاتھ سے لکھ کر بل یا کوٹیشن دی جاتی ہے، جو اکثر تو پڑھنے میں بھی نہیں آتی۔ ہاں، وہ ڈاکٹروں والی لکھائی ہوتی ہے۔ بالکل۔ جب یہ ایپ اسکوائر فیٹ کا حساب لگا کر ایک پروفیشنل برانڈڈ PDF جنریٹ کرتی ہے جس پر دکان کا لوگو لگا ہوتا ہے، تو وہ PDF جب ٹھیکیدار یا گھر کے مالک کے واٹس ایپ پر جاتی ہے نا، تو وہ ایک چھوٹی سی گلی کی دکان کو بھی ایک بہت بڑی کارپوریٹ اینٹی بنا کر پیش کرتی ہے۔ واہ، مطلب دکان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ بالکل، اور سب سے اہم بات، اس سب کے لیے جو یوزر انٹرفیس بنایا گیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو صرف واٹس ایپ استعمال کرنا جانتے ہیں۔ اسے اتنا سادہ رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی عام سیلز مین اسے بغیر کسی لمبی چوڑی ٹریننگ کے استعمال کر سکتا ہے۔ بھائی، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نے ان دکانداروں کے دماغ کے اندر چلنے والی ساری الجھنوں اور روزمرہ کے جھگڑوں کو ایک سکرین پر لا کر ان کا مستقل حل نکال دیا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تمام فیچرز ایک درمیانے درجے کی دکان یا ایک اکیلے شو روم کے لیے تو یقیناً لاجواب ہیں۔ ان کی افادیت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک سوال ہے ذہن میں۔ جی پوچھیں۔ کاروبار کا تو بنیادی مقصد ہی وقت کے ساتھ بڑھنا اور پھیلنا ہوتا ہے نا۔ اگر کل کو کوئی کاروبار ترقی کر کے ایک دکان سے پھیل کر 4 مختلف شہروں میں شو رومز بنا لے اور اس کے 6 بڑے گودام ہو جائیں، تو کیا یہ سسٹم اس کا ساتھ دے گا یا پھر ہانپنے لگے گا؟ نہیں، یہ سسٹم بالکل نہیں ہانپے گا۔ اچھا، ذرائع بتاتے ہیں کہ بز ایپ ایک سے زیادہ گوداموں اور شو رومز کو ایک ہی سینٹرل ایپ میں جوڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی اسکیلیبل ہے۔ بالکل، یعنی مالک چاہے گھر بیٹھا ہو یا کسی اور ملک میں، وہ ایک ڈیش بورڈ پر اپنا سارا امپائر کنٹرول کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ ہی ذرائع میں ایک بہت ہی دلچسپ آفر کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ ایک فری ڈیمو آفر کرتے ہیں۔ فری ڈیمو؟ ہاں، یعنی وہ آپ کی ضرورت سنیں گے، آپ کے لیے کسٹم ایپ بنائیں گے، آپ کو ڈیمو دیں گے۔ اگر آپ کو پسند آئے گی تو پھر فیس کی بات ہوگی، ورنہ آپ سے کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے۔ رابطے کے لیے باقاعدہ ان کا واٹس ایپ نمبر 031573077373 اور یوٹیوب چینل @BizAppOfficial دیا گیا ہے، جہاں کوئی بھی جا کر مزید ویڈیوز اور معلومات دیکھ سکتا ہے۔ اچھا۔